میں نے جو متعدد مواقع سے آیات مبارکہ آپ کو سنائی کہ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز صبر ہے، آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ سورۃ العصر میں آخری بات وتواصوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روک برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جائیں۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت، یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہے گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہے، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں ہم پر بہت جماتے ہیں، کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے قرآن میں ہے ساحرون کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ اے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فکرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوئی، میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ انک یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فقرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے تو ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم نے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں۔ کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فقرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھچ رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات۔
والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو يعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں. اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے. کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بے نعمت ربک بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے قابل ہے. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دی جوئی کے لیے فرما رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا. یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، پھوکے مار کے ہی بس. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہی وجہ دیکھیے مکی صورتوں میں سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا. کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے. مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دی. نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا. ہی مسٹ اسٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی. بڑے افسرز کے لیے تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اے رسول جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے. کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا. ہو سکتا ہے نا، ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا. اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے وہاں بات سنائیں گے. لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے، he cannot leave his place without the express permission of Allah سبحانہ و تعالی. آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی. حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں ابھی نہیں آئی. حضور اذن آ گیا نہیں آیا؟ ابھی نہیں آیا. حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے. حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے. رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً 100 صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے. اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں. اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت تو کسی سے ملنے جائے. یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے. تو ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور. آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی. حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی،
حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں. یعنی اب آپ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے. میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے, بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں. حضور نے توقف کیا, فرمایا ہاں ٹھیک ہے, 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت, کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا. اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے, یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو, اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو. صبر کرو, جھیلو, برداشت کرو, ہاتھ مت اٹھانا, کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی, بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے, ڈٹے رہو, پیچھے مت ہٹنا, یہ صبر ہے. لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. چنانچہ اب ذرا چشمے تصور سے دیکھیے, ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی, وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر, ان کی اہلیہ حضرت سمیہ, اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم. یہ غلام نہیں تھے, حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے. ان کی کہانی یہ ہے, واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے. یاسر یمن کے باشندے, انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں, جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے. ابو جہل کا ایک چچا تھا, بہت شریف النفس انسان, اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر, اور وہ مکے میں رہنے لگے. اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے, مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا, صرف قریش. یا کرشی رہ سکتا تھا وہاں, یا کرشی کا حلیف, کہ اگر تو کسی کرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے مکے میں, ورنہ نہیں. یا تیسرے کرشی کا غلام, غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی, جیسے بھیڑ بکری ہے کسی کرشی کے اسی طرح اس کے غلام ہے. یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں. اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے, اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے. بلال غلام تھے, ابو فقی غلام تھے, زنیرہ ایک کنیز تھی. ان کو جو مارے پڑی ہے اس کا آپ کو معلوم ہے. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ سمیہ ابن خلف نے کیا, کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں, ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے, اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا. نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح, اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت مٹا دیا, اوپر سے وہ آگ مکے کا سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے, آگ برسارا, نیچے زمین توے کی طرح جل رہی, اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی, چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی, جھاگ نکل رہا ہے منہ سے. لیکن اس حال میں بھی احد احد احد, ایک ایک اللہ, قل هو اللہ احد الفاظ دی. یہ ہے وہ صبر, صبر علی الابتلاء, صبر علی الایذاء. یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے. لے لو, برداشت کرو, اس توحید پر قائم رہو, محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا. اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے, یہ جو تھے یاسر, یہ حلیف تھے, غلام تو نہیں تھے نا. البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ, انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا. یہ تو کنیز رہے گی. بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے اللہ ہی کے ہے, تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے. مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ, ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں, لیکن ان میں پکارنا نہیں. میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے, غیب میں ہو کر, جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ, یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خطابی ذکر نہیں ہے, غیابی ذکر. ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں, یا اللہ, یا عزیزو, یا قدیرو. اب یہ انداز جو ہے, جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبد الرزاق صاحب کو میں نے, یہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے, اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی. تو فدعوہ بہا, اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے. تو میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری: قیام اللیل, ترتیل قرآن, ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے, اور چوتھے حجر جمیل. 4 ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں, داخلی کیفیات سے متعلق ہیں. تبتل الی اللہ,
اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتاً اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا۔ یہ تبتل الی اللہ۔ دوسرا ہے توکل علی اللہ، کسی اور کا کوئی سہارا، کسی اور سے، کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار، کوئی تکیہ، یہ کیفیت توکل جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس، کسی کے ساتھ نہ رہ جائے۔ تبتل الی اللہ، توکل علی اللہ۔ اور نمبر 3 ہے واصبر علی ما یقولون، جو بھی لوگ کہیں، لوگ استہزاء کریں، تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو، نہ مدح و ثنا سے متاثر ہو۔ تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے تعریف کی جا رہی ہو کہ پھولے نہیں سما رہا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے، بلکہ یہ کہ اس میں بالکل ہر اعتبار سے، اس لیے کہ صبر کے معنی جو ہے وہ، جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں جب بحث آیا کرتی ہے صبر کی، تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کے مختلف پہلو ہیں۔ صبر جو ہے الطاعہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ اس آیہ مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے، وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے، یعنی قیام اللیل، اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات 19 ہیں پہلے رکوع کی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے ضمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن قراء کوفہ کے نزدیک یہ آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے درس میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا، کیونکہ اس کا موقع آیا ہے کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ایک آیت وہ اور آخری 2 آیتیں جو ہیں جو قراء کوفہ کے نزدیک ایک ہیں، وہ ان کو جو 2 ہیں ان کو ایک شمار کر کے، تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد 7 ہی رہتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے، بطور ایک علامت کے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 113 کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ توبہ کے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی سورت کا جز نہیں، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہی سے بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافع جو ہے وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کے دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ آیت بسم اللہ کو شامل کیا تو وہ آخری 2 آیتوں کو ایک شمار کیا، اور آیت بسم اللہ کو شامل نہیں کیا تو ان 2 آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ اس اختلاف کی بنا پر 113 کا اختلاف تو یوں سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا، جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ کو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی، جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھٹ جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کے اندر شامل ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے۔ باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ سورۃ النمل کا ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ، ان کو انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن در حقیقت سورتوں میں یہ صرف سورۃ النمل میں شامل ہے۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے،
لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ 6200 سے کچھ اوپر یہ ہے کہ جو مختلف قرآن ہیں اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے، تو یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے۔ یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی قرائے کوفہ اور ہمارے پاس جو مصحف ہیں اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ در حقیقت کوفے کے جو استاذ تھے قرات کے، در حقیقت انہی کی رائے پر ہے۔ تو ان میں تو سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے رکوع کی جو ہے آیات 19 اور دوسرے رکوع کی کل آیات 20، لیکن بعض حضرات کے نزدیک آیات ٹوٹل سورہ مزمل کی آیات 19 یا 18 بھی۔ اسی لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو 19 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے، ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان 19 آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے، بالواسطہ بھی ہے، بلا واسطہ بھی ہے۔ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو یہ بالکل براہ راست خطاب ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اب یہ جو خطاب ہے بظاہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خواہ کفار سے وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کے صیغے سے خطاب ہے۔ اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجئے۔ مجھے آج یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، کل جمعے میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت وہاں کی تھی۔ آج پھر مجھے وہ یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اشٹنگ مارگ کہلاتا ہے، یعنی 8 نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دی سول، یا جسے ہم کہیں گے تقرب اللہ۔ مارگ کہتے ہیں راستے کو، شاہراہ کو، شارع کو۔ آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا، گاندھی مارگ یعنی گاندھی روڈ، جیسے آپ کے ہاں شارع قائد اعظم ہے تو مارگ کہتے ہیں راستے کو۔ سلوک کے ان کے ہاں بھی 8 اصول ہیں، اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کہ سورہ مزمل میں بھی وہ 8 ہی احکام ہیں جو آئے ہیں۔ اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں 8 کا حصہ تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا، لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو، لیکن یہ کہ اشٹنگ مارگ، اشٹنگ جو ہے یہ 8 کے لیے ہے سنسکرت میں، چونکہ ایرین لینگویجز بہت قریب ہے۔ ہشت جو ہے یہ فارسی میں 8 کے لیے، تو یہی اشٹنگ جو ہے اس میں سنسکرت میں ہے 8 کے لیے۔ تو اشٹنگ مارگ یعنی وہ راستہ جس کے اندر کے 8 مراحل ہیں یا جس کے لیے 8 احکام ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں بھی وہ ایک سلوک کے لیے جو 8 چیزیں لازمی ہیں وہ سورہ مزمل میں آئی۔ اب یہ تو ایک تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 8 احکام ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ میری تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے 4 کا تعلق جو ہے وہ باطنی کیفیات سے ہے اور 4 کا ظاہری کیفیات سے۔ یہ تقسیم کلیتاً میری ہے، اس طرح کی کسی تقسیم کی طرف چشتی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بڑا توازن ہے اس میں، کہ ایک وہ احکام ہے کہ جن پر عمل نظر آ جائے گا اگر کوئی کر رہا ہے، وہ خارجی ایک شے ہے، اور ایک وہ کیفیات باطنی ہیں کہ جن کو ایک انسان خود ہی اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور اپنے باطن کے اندر وہ غوطہ لگائے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ کیفیت ہے یا نہیں۔ جو ظاہری احکام ہیں ان میں سب سے پہلے ہے قیام اللیل، اور اس قیام اللیل کے لیے جو مقدار آئی کہ تھوڑے سے حصے کے سوا اکثر و بیشتر حصہ، مزید وضاحت یہ آئی کہ نصف کو تو سمجھو کہ یہ گویا کہ ایک یعنی جنرل جو اصول ہے، عام اصول تو رہے گا نصفہ، لیکن یہ کہ اس میں کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف شب کا جو ہے وہ اہتمام کرو، کبھی اس میں سے کچھ کم کر لو، کبھی اس میں کچھ زیادہ بھی ہو جائے۔ اور اسی سے پھر جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں آیہ مبارکہ، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ 2/3 یا نصف
یا 1/3 یہ گویا کہ اس کی تعبیر۔ تو پہلا حکم ہے قیام اللیل، رات کو کھڑے رہنا۔ دوسرا حکم ہے ترتیل قرآن، یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ صرف ایسے ہی کھڑے ہونا نہیں ہے، یا نماز کے اندر کھڑے ہو کر زیادہ تسبیحات کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے، بلکہ اصل زور جو ہے وہ ہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کر بار بار تکرار اور اعادے کے ساتھ اس کی تلاوت کرو۔ چوتھی چیز ہے حجر جمیل، اپنے معاشرے سے ذرا ایک طرح کا انقطاع جو ہے وہ اختیار کرو، لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہے باطنی کیفیت، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ کہ حجر جمیل جو ہے چونکہ یہ ظاہری ایک شے ہے، خوبصورتی کا اس میں ذکر ہے کہ علیحدگی تو اختیار کرو، لیکن یہ کہ وہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ لٹ مار کر علیحدہ ہونا نہیں ہے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ مہذب انداز میں، جس کو کہ سورۃ الفرقان میں کہا گیا ہے قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور بلکہ اس کو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا حجر جمیل سے بھی پہلے، وہ ہے ذکر اسم رب، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت جو رائے میرے نزدیک راجح ہے صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ اسم رب سے مراد یہاں اور ذکر اسم رب سے مراد ہے اللہ سے دعا کرنا اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے۔ اس کی گویا کہ تفسیر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہے یہ اسماء حسنہ، اللہ ہی کے ہے تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے۔ میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر۔ ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو۔ اب یہ انداز جو ہے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے، یہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ تو فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ تو میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری، قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیل۔ 4 ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں، داخلی کیفیات سے متعلق ہیں۔ تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہے۔